الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ ترجمہ قرآن کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں، آیت نمبر 64 سے مطالعے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تم پھر گئے۔ یہ بنی اسرائیل کا تذکرہ، ان کی نافرمانیوں کا بیان جاری ہے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، پس اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتے۔ اللہ بار بار معاف فرماتا رہا، اللہ تعالیٰ درگزر فرماتا رہا، پھر بھی ان کی نافرمانیاں تھیں کہ رکنے کا نام نہ لیتی۔ مزید آگے ذکر، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، یقیناً تم نے ان لوگوں کو جان لیا ہے جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن کے بارے میں زیادتی کی۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ، تب ہم نے ان سے کہا کہ تم ذلیل خوار بندر بن جاؤ۔ اللہ اکبر، کتنی سخت بات ہے۔ یہ ہفتے والوں کا واقعہ سورۃ الاعراف میں 21ویں رکوع میں آئے گا انشاءاللہ۔ گڑبڑ کی تھی، اللہ کے دین کے بارے میں حیلہ سازی انہوں نے اختیار کی، اللہ نے سزا کے طور پر کچھ کو بندر بھی بنا ڈالا۔ یہ قرآن بتا رہا ہے جب دین کے ساتھ حیلے بہانے کیے جائیں تو سزا کبھی قرآن کہتا ہے کہ بندر بنا دیے جاتے ہیں اور کبھی خنزیر بنا دیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ کرتوت ان بنی اسرائیل کے لوگوں کے بیان ہو رہے ہیں۔ آگے فرمایا فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَا مَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، پھر ہم نے اسے اس وقت کے لوگوں کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بنایا اور متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ عبرت کا سامان کیا تاکہ لوگ بچ گئے، اس وقت وہ عبرت حاصل کر کے عمل کو درست کر لیں اور دین کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں، اور متقین ایسے واقعات کو سمجھ کر عبرت حاصل کریں اور نصیحت حاصل کریں اور اپنے اعمال کو درست سے درست کرتے چلے جائیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو۔ بقرہ کا لفظ آ گیا، سورت کا نام البقرہ، اس کا یہ مطلب نہیں کہ پوری سورت گائے کے موضوع پر ہوگی، اس واقعے کے اس لفظ سے سورت کا نام البقرہ۔ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس کے قاتل کا پتہ نہ چلا، اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے تعلیم دی، ایک گائے کو ذبح کرو اور گائے کو ذبح کر کے اس کا ایک گوشت کا حصہ مقتول کو لگاؤ، اسے مارو، وہ زندہ ہوگا اور اپنے قاتل کا پتہ دے گا۔ یہ بظاہر تو گائے کو ذبح کرنے کی بات، اس میں بڑی حکمتیں وہ بعد میں آ رہی ہیں، واقعے کا ذکر پہلے آیا ہے۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، وہ کہنے لگے کیا اے موسیٰ تم ہم سے مذاق کرتے ہو، گائے کو ذبح کریں ہم؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ میں نادان لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ میں تو اللہ کی بات تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں، میں نادان تھوڑی ہوں کہ اپنی مرضی سے تم اس طرح کی باتیں کہوں، معاذ اللہ۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے درخواست کیجئے وہ ہمیں بتائے وہ ہے کیسی۔ یہ ہے شرارت ان کی، اللہ کا واضح حکم گائے کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے مگر بے جا سوالات کر کے اپنے لیے خود مشکلات پیدا کر رہے ہیں، اور بے جا سوالات، خواہ خواہ کے سوالات، محض سوال برائے سوال، یہ آج ہمارا بھی مزاج ہے، اس نقطے کو بھی ذہن میں رکھیے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہو یقول، بے شک اللہ فرماتا ہے انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، بے شک وہ ایک گائے ہے نہ بوڑھی ہے اور نہ چھوٹی عمر کی، عوان بین ذالک، اس کے درمیان جوان ہے، عمر کا تعین ہو گیا۔ ففعلوا ما تؤمرون، پس تمہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہ کرو، عمل کرو، کیوں لے تو لال کرتے ہو، کیوں لنگر آن کر رہے ہو معاملے کو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے درخواست کریں اپنے رب سے وہ ہمیں بتائے اس کا رنگ کیسا ہے۔ قال انہ یقول، موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ بے شک اللہ فرماتا ہے انہا بقرۃ صفراء، بے شک وہ گائے ہے زرد رنگ کی، فاقع لونہا تسر الناظرین، اس کا رنگ خوب گہرا ہے، دیکھنے والوں کو فرحت بخشتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور ان کے لیے وضاحتیں فرما رہا ہے کیونکہ سوال خود یہ بڑھا رہے
قالوا ادع لنا ربک، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ آپ اپنے رب سے درخواست کیجئے، یبین لنا ما ہی، وہ ہمیں بتلا دے کہ وہ ہے کیسی، ان البقرہ تشابہ علینا، کیونکہ گائے تو ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، یہ ہے فرار کی راہ، شرارت کا معاملہ، عمل کرنے کو تیار نہیں، بس آپ بتا ہی دیں کچھ فائنل دو ٹوک بات آئی جائے، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اگر اللہ نے چاہا تو بے شک ہم ضرور ہدایت پالیں گے۔ یہ جملہ ان کو بچا گیا انشاءاللہ کہنا، ورنہ تو قیامت تک یہ گائے نہ ملتی، احادیث میں بعض روایات میں ذکر ملتا ہے، انشاءاللہ کہہ گئے تو بچت ہوئی۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہو یقول، بے شک وہ اللہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض، وہ ایک گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی ہو، نہ وہ زمین میں ہل چلاتی ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، مراد ہے کہ آرام سے بیٹھتی ہو بس وہ، اور کوئی خدمت نہیں، کوئی کام کاج نہیں کرتی ہو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، بے عیب ہو، اس میں کوئی داغ بھی نہ ہو۔ اللہ نے اور سختیاں لگا دیں۔ قالوا الآن جئت بالحق، انہوں نے کہا کہ اب آپ ٹھیک ٹھیک بات لائے ہیں، اب کیا کرے چاروں ناچار، اب تو کچھ سوال رہ ہی نہیں گیا۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا اور ایسا لگتا نہیں تھا کہ وہ ذبح کریں گے۔ یہ جانتے بوجھتے بے جا سوالات کر کے مشکلات میں ڈالا، بڑی مشکل سے وہ گائے ملی، تفصیلات تفاسیر میں آپ دیکھ لیجئے گا۔ نقطہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت، پچھلی امتیں اپنے انبیاء سے کثرت سوال اور بے جا اختلافات کی وجہ سے ہلاک کی گئیں، کثرت سوال کی وجہ سے۔ آج سوالات کی بھرمار ہے اور عمل کے میدان میں زیرو ہیں، اور ایسے ایسے سوالات ہیں کہ جن کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ محفوظ رکھے۔ یہ واقعہ اللہ نے ہماری عبرت کے لیے بھی پیش کیا۔ حکم آ جائے سرنڈر کرو، عمل کرو، بے جا سوالات کر کے دین کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش نہ کرو، جو آج ہمارے تماشے لگے ہوئے ہیں۔ ایسے ایسے سوالات ہیں اللہ کی پناہ، جس کے بارے میں نہ قبر میں سوال ہونا، نہ آخرت میں سوال ہونا ہے۔ اللہ ایسی روش سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اچھا، یہ گائے کے ذبح ہونے کی بات تیار تو ہو گئے، یہ گائے کیوں ذبح کرائی گئی؟ اب یہ بات آ رہی ہے اگلے رکوع میں، ایک پس منظر میں نے رکھا تھا وہ بھی آ رہا ہے اور حکمت بھی آ رہی ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور یاد کرو جو تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اے لوگوں، پھر تم اس کے بارے میں جھگڑنے لگے تھے، ایک دوسرے پر الزام تراشی ہو رہی ہے، قاتل کا پتہ چل نہیں رہا۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ ظاہر فرمانے والا تھا جو تم چھپایا کرتے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پھر ہم نے کہا کہ تم اس کو گائے کا ایک ٹکڑا مارو، کس کو؟ مقتول کو، گائے ذبح کرو، اس کا پیس لو، مقتول کو مارو۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندگی عطا فرمائے گا۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور وہ اللہ تمہیں آیات یعنی اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم غور کرو۔ گائے ذبح ہوئی، اس کا ایک ٹکڑا لے کر مقتول کو مارا گیا، مقتول کھڑا ہو گیا، مردہ تھا کھڑا ہو گیا اللہ کے حکم سے، دوبارہ انتقال ہوا اس کا، پھر دوبارہ اس کو موت دی گئی، کھڑے ہو کر اس نے کیا کہا؟ اپنے قاتل کا نام بتا دیا۔ ایسے اللہ مردوں کو زندگی دے گا، ایک بات۔ دوسری بات، گائے کا تقدس ان کے دلوں میں پیدا ہو گیا تھا۔ غلام قوم ہوتی ہے نا تو اپنے آقاؤں کی باتیں بڑی پسند آتی ہیں، جی یہ مصر میں رہے وہاں بھی گائے کا کوئی تقدس ہوگا، تو مصر میں غلام رہے تھے بنی اسرائیل، گائے کا تقدس ان کے ذہن میں بھی آ گیا ان آقاؤں کی حرکتوں کی وجہ سے، اور اس گائے کے تقدس کی خاطر گائے کو پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھے تھے۔ اللہ نے ذبح کروائی، اس گائے میں کچھ نہیں رکھا، اس کو معبود نہ بناؤ، اس کو خدا کا درجہ نہ دو، معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عقیدہ بھی درست کیا اور مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں کلیئرٹی دے دی، ایسے اللہ مردوں کو زندگی عطا فرمائے گا۔ بات سمجھ آئی؟ قرآن قصوں کی کتاب نہیں، قرآن بک آف گائیڈنس ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے اور ان واقعات میں رہنمائی کا سامان ہے۔ البتہ یہ حامل کتاب امت تھی، کتاب کو ماننے والے لوگ تھے یہود، ایسے ایسے نشانات اللہ نے دکھا دیے، ایسی ایسی نشانی اللہ تعالیٰ نے پیش کر دی، مگر پھر کیا ہوا؟ مان کر نہ دیا، دل سخت ہو گئے، دین کے بارے میں ہیلے اختیار کیے اور دین کے بارے میں اف اینڈ بٹ کی بات اور روش اختیار کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ان کے دل سخت ہو گئے، کیسے؟ آگے فرمایا معاف کیجئے گا، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، اتنی نشانی اللہ نے دکھا دی، اللہ اکبر، تمہارے دل سخت ہو گئے۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَّدُّ قَسْوَةً، پس وہ پتھر جیسے ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ اللہ اکبر، کتاب کو ماننے والے، اللہ اکبر، جب دنیا پرستی میں ڈوب جائیں اور دین کو فراموش کریں اور نشانیاں بھی دکھا دی جائیں
تب بھی دل پتھروں سے زیادہ سخت ہو جائے. حالانکہ پتھر کیسے کیسے پتھر ہوتے ہیں سنیے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ, اور بے شک بعض پتھروں میں سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں. اللہ اکبر, پتھروں میں سے نہریں جاری ہو جاتی, اتنا بڑا نفع دیتے ہیں پتھر دوسروں کو. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ, اور بے شک ان میں سے بعض پھٹ جاتے ہیں تو ان میں سے پانی نکلتا ہے. ارے نہر جتنا فائدہ نہیں, چشمہ ہی پھوٹ پڑتا ہے, اتنا فائدہ بھی وہ پتھر دیتے ہیں. اور وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ اللہ کی خشیت سے وہ گر پڑتے ہیں. ارے دوسروں کا نفع نہیں دے پاتے تو گر پڑتے ہیں. یہ پتھر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کی خشیت سے گر جاتے ہیں. اور اللہ کو ماننے والے اور تورات کے ماننے والے اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے, اتنی نشانیاں دیکھنے والے, سختی دلوں کی اس قدر, اللہ اکبر کبیرہ, کہ پتھروں کو بھی مات دے جائیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور اللہ اس سے بے خبر نہیں اے لوگو جو تم کرتے ہو. آج کتاب کس کے پاس ہے؟ میرے اور آپ کے پاس. آج ہدایت کس کے پاس ہے؟ میرے اور آپ کے پاس. دل نرم ہے. رمضان تو بڑا پیارا مہینہ ہے, لیکن دلوں کی سختی, قرآن پاک سے دوری, ہدایت سے دوری, تعلیمات سے دوری, حرام میں مبتلا ہو جانا, اللہ معاف رکھے. اللہ کیسے کیسی نعمتیں دے رہا ہے ہمیں. اللہ تعالیٰ کس طرح بارش برسار رحمتوں کی تمام تر مصائب کے باوجود, اور قرآن پاک جیسی عظیم دولت, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا جانا, آخری امت میں کھڑا کر دیا جانا, دین اسلام کی تکمیل کا اعلان ہمارے لیے ہو جانا, اس قدر اللہ کی نعمتیں. دل سخت تو نہیں ہو گئے؟ قرآن پاک تو اپنے بارے میں کہتا ہے, البقرہ کی آیت نمبر 21 میں, لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, اگر اس قرآن کا نزول کسی پہاڑ پر ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے دب کر پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا, پہاڑ ہل جاتے اگر قرآن کا نزول پہاڑوں پر ہوتا. ہماری آنکھیں بھی نم ہو رہی کہ نہیں؟ ہمارے دل بھی نرم ہو رہے کہ نہیں؟ ہمارے رونگٹے کبھی کھڑے ہوتے کہ نہیں؟ ہمارے جذبات, ہمارے احساسات, ہمارا انکلینیشن کن باتوں کی طرف ہے؟ میں بھی سوچوں, آپ بھی سوچئے. یہ بڑے پیارے مواقع ہیں, یہ بڑی پیاری راتیں ہیں, اور ہم اسی لیے قرآن سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے دل بھی نرم ہوں. اللہ اکبر. بنی اسرائیل کا تذکرہ, رہنمائی ہمارے لیے بھی. آگے فرمایا, مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے, ان اہل کتاب سے کچھ توقعات تھیں, مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے. افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ, کیا ایمان والو تم یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ مان لیں گے تمہاری خاطر, حق قبول کر لیں گے؟ یہ اہل کتاب, اور ان میں سے ایک فریق اللہ کا کلام سنتا تو ہے. ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون, پھر وہ اس کو بدل ڈالتے ہیں اس کو سمجھ لینے کے بعد, اور وہ جانتے بھی ہیں, جانتے بوجھتے انہوں نے تورات میں تبدیلی کی, جانتے بوجھتے اللہ کے پیغام میں تبدیلی کی, جانتے بوجھتے لوگوں کے خاطر پیسہ بٹورنے کے لیے احکامات میں تبدیلی کر ڈالی. اے ایمان والو, مدینہ شریف میں یہود سے توقع تھی کچھ مسلمانوں کو, ان کو سمجھایا جا رہا ہے ان سے توقع رکھتے ہو. اب یہود میں سے کچھ منافقین کا بیان, پہلے ہم نے پڑھا تھا دوسرے رکوع میں منافقین کا بیان جو کلمہ پڑھتے تھے, اب یہود میں سے کچھ تھے جو کلمہ پڑھ چکے مگر ان کا منافقانہ طرز عمل بیان ہو رہا ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے, دعویٰ کرتے ہیں. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ, اور جب ان میں سے بعض ایک دوسرے کے پاس تنہائی میں ہوتے ہیں, قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ, تو کہتے کیا تم انہیں یعنی مسلمانوں کو وہ بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر ظاہر کر دیا, تاکہ وہ یعنی مسلمان اس کے ذریعے تمہارے رب کے سامنے حجت پیش کریں تمہارے خلاف. یہ یہود ایک دوسرے کو کہتے تم مسلمانوں کو جا کر بتاتے ہو کہ ہماری کتاب تورات میں نبی اکرم علیہ السلام آخری رسول کی بشارات موجود ہیں, تم مسلمانوں کو بتاتے ہو. ارے کل یہ مسلمان تمہارے خلاف اللہ تعالیٰ کے سامنے مقدمہ پیش کر دیں گے, مت بتاؤ ان کو. اللہ تعالیٰ کا تبصرہ بعد میں آ رہا ہے, ایک دوسرے کو کہہ رہے افلا تعقلون, کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ بے عقل تو یہ خود ہیں, تمہارے بتانے سے مسلمانوں کو پتہ چلے گا. جس اللہ نے تورات نازل کی, اس اللہ نے قرآن نبی مکرم علیہ السلام کو عطا کیا, وہ اللہ خود نہیں بتا سکتا؟ بتا رہا ہے تو یہ ان کی بے وقوفی کی بات ہے, مگر یہ اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھ رہے تھے. فرمایا اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون, کیا وہ جانتے نہیں کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو یہ ظاہر کرتے, اللہ کو سب معلوم ہے. اب اہل کتاب میں سے امیین, ان پڑھ لوگوں کا بیان جو کتاب اور کتاب کی تعلیم سے دور تھے. ہمارا حال بھی توجہ فرما لیجئے گا. فرمایا ان کے ان پڑھ لوگ جو کہ قرآن ان کی تورات کی تعلیمات سے دور تھے, ان امیین کا ذکر. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يعلمون الكتاب الا امانیہ وانہم الا یظنون, اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں, کتاب میں سے کچھ نہیں جانتے سوائے کچھ تمنائیں ان کی ہیں, اور وہ صرف گمان سے کام لیتے ہیں, کتاب کا کچھ نہیں پتا, تمنائیں بہت ہیں, اپنے آپ کو سمجھنا بخشے بخشائیں, جنت تو ہے ہی ہمارے لیے, کتاب کا پڑھنا پڑھانا کچھ نہیں ہے.
اب گمان کیے بیٹھے ہوئے ہیں، تمنائیں لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بات تلخ نہ محسوس کریں تو آج اپنے آپ سے ہم پوچھیں کتاب کتنی ہمیں پتہ ہے، قرآن کتنا ہم نے پڑھا، کتنا سمجھا قرآن پاک۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ موقع میسر آ گیا، اللہ قبول فرمائے، اللہ ہماری QTV کی انتظامیوں کو اجر عظیم عطا کرے، ہمیں اخلاص عطا فرمائے۔ مگر بائی لارج آج ہمارا حال کیا ہے؟ انگریزی ہم نے سیکھی، چائنیز ہم نے سیکھی، جرمن ہم نے سیکھی، فرینچ ہم نے سیکھی۔ واٹ اباؤٹ دا بک آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ دنیا کا ہر ٹیکسٹ سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ واٹ اباؤٹ دا بک آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ اللہ کے کلام کے بارے میں یہ تو ان کے عام لوگوں کا ذکر آیا، اب ان کے خاص لوگوں کا بیان، بالخصوص یہود کے علماء جو کتاب کو جانتے تھے ان کا تذکرہ۔ فرمایا فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، پس تباہی ان لوگوں کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی سی قیمت حاصل کرے۔ یہ دنیا پرستی میں مبتلا علماء یہود کا ذکر ہے، دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر دین کو بیچتے تھے، معاذ اللہ کی کتاب میں تبدیلی کرتے تھے۔ عوام کا حال کیا ہے پتہ کچھ نہیں، اور ان کے خواص علماء کا حال کیا ہے پتہ ہے دین کے بارے میں، مگر اس میں تحریف ہو رہی، تبدیلی ہو رہی اور پیسہ بٹور رہے لوگوں سے، معاذ اللہ۔ فرمایا فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، پس تباہی ان کے لیے اس سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، اور وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور تباہی ان کے لیے اس سے جو وہ کماتے ہیں۔ دین کا سودا کر کے، کتاب کا سودا کر کے دنیا کے چند ٹکے کمارے، تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں دین پر استقامت دے اور دین کو بیچنے سے بچائے، دین کو کھلواڑ نہ بنائے، دین کو تماشا نہ بنائے۔ کبھی ماہ رمضان کے مبارک مہینے میں دین کو کھلواڑ و تماشا بنا دیا جاتا ہے، کبھی کچھ اور مواقع میں کھلواڑ و تماشا بنا دیا جاتا ہے۔ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجے فقیہان حرم بے توفیق، اور اللہ کی کتاب کے احکامات میں جو ہے وہ دائیں بائیں کی باتیں بیان کر کے کنفیوز کرتے قوم کو۔ اللہ دین فروشی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب ان کی وشفل تھنکنگ کا بیان، ان کی خوش فہمیوں کا بیان۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں آگ ہرگز نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے پاس سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، کہ اللہ تعالیٰ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ کہتے تھے ہم نے بچڑے کی پوجا پاٹ کی تھی، چند دن اتنی سزا بھگت لیں گے، اس کے بعد جنت تو ہماری پکی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ جنت کا فیصلہ اللہ نے کرنا، تم تو نہ کرو۔ تو ہمیں بھی خود فیصلے نہیں کرنے، اللہ سے جنت مانگنی اور جہنم سے بچنے کی التجا بھی کرنی ہے۔ اب ان کے بارے میں ذکر، ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے بارے میں وہ کہتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو؟ بلا، اب اللہ کی طرف سے فیصلہ آ رہا ہے، ایک بہت بڑا تبصرہ آ رہا ہے۔ کیوں نہیں؟ من کسب سیئۃ، جس سے بڑی برائی کمائی، اس سے مراد بڑا گناہ، شرک بھی، کفر بھی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور اس کی خطاؤں نے گھیر لیا اسے، ڈوب گیا اس میں بڑے گناہ میں، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، بس یہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اس کے برعکس فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے یہی جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ غور کیجئے گا، ایمان کے بعد عمل کا ذکر آ رہا ہے بار بار، ایمان عمل، ایمان عمل۔ اللہ ہمیں خیر میں اور عمل میں بھی آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا رکوع شروع ہوتا ہے، بڑی اہم معاشرتی ہدایات، اور اگلی آیت بہت پیاری، بہت قیمتی ہے، آیت نمبر 83۔ بنی اسرائیل کو بھی معاشرتی ہدایات دی گئی، سوشل ویلیوز کیا ہے جن کو اختیار کرنا ہے، وہ ہدایات ہمارے لیے بھی ہیں، اور جا بجا قرآن پاک میں تذکرہ بعد میں بھی انشاءاللہ آئے گا۔ ارشاد ہوا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ کے بعد آگے والدین کا ذکر آ رہا ہے۔ ہاں، محبت میں اور اطاعت میں حضور اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن بقیہ حقوق کے اعتبار سے ماں باپ ٹاپ آف دا لسٹ آ جائیں گے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک کرنا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ ہم پتہ نہیں کیسے کیسے تصورات دے کر بیٹھے ہوئے، لوگوں نے دین کا مذاق بنا دیا، لوگوں نے دین کا تصور محدود کر دیا، مولویوں نے ایسا کر دیا، فلاں نے ایسا کر دیا۔ اللہ کا کلام پڑھو بھائی، اللہ اپنی عبادت کا ذکر بھی کرتا ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم بھی دیتا ہے۔ تفصیلات آتی رہیں گی انشاءاللہ، ابھی تو پہلا پارہ ہے، بہت تفصیلات آئیں گی انشاءاللہ، آگے سنیں۔ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ بھلا سلوک کرو، قرآن پاک کا حکم ہے۔ یہ بنی اسرائیل کو بھی تعلیم تھی، یہ ہمارے لیے بھی رہنمائی ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں
سے عمدگی کے ساتھ بات کرو۔ حدیث شریف میں آتا ہے مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ، اچھی بات کہنا بھی صدقہ، اور کسی کو خیر کی تعلیم دے دینا بھی صدقہ۔ یہ دین کی تعلیم ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے عمدگی کے ساتھ کلام کرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، عبادات بھی انجام دینی، اللہ کے حقوق بھی ہیں اور بندوں کے حقوق بھی بیان ہو رہے ہیں۔ یہ پورا پیکج خود قرآن پاک عطا کر رہا ہے۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، پھر تم پھر گئے تم میں سے چند ایک کے سوا اور تم ہو ہی اعراض کر جانے والے۔ مراد ہے کہ احکامات دیے مگر تم نے فرار کا رویہ اختیار کیا۔ وہ تو تھے بنی اسرائیل، ہم تو ہیں مسلمان، اللہ کی عبادت 24 گھنٹے مطلوب، ماں باپ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ قائم رکھے، ان کی فرمانبرداری کی توفیق دے، حسن سلوک کی توفیق دے، پھر رشتہ دار کمزور طبقات بھی ہیں، ہم ادا کریں ان حقوق کو، یہ ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ آگے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے اور نہ تم اپنوں کو اپنی بستیوں سے نکالو گے، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، پھر تم نے پختہ اقرار کیا اور تم ہو بھی گواہ۔ ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا، خانہ جنگی نہ کرنا، اس بات کا حکم تھا، نکالنا نہیں ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، پھر تم ہی لوگ تو ہو جو قتل کرتے ہو اپنوں کو اور اپنے ایک فریق کو ان کے وطن سے نکالتے ہو۔ تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، تم چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ اور سرکشی کرتے ہوئے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، پھر اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آئیں تو بدلہ دے کر انہیں چھڑاتے ہو۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام کیا گیا تھا۔ پہلا حکم کیا تھا؟ خانہ جنگی نہ کرنا، قتل و غارت گری نہ کرنا، قبائلی زندگی میں لڑائی وغیرہ ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کا خون خرابہ نہ کرنا۔ ایک اور حکم تھا، تمہارا بھائی کہیں قید ہو جائے تو فدیہ دے کر چھڑا لو۔ دو الگ الگ احکامات تھے۔ اچھا، پہلے حکم کی خلاف ورزی، مار دھاڑ ہو رہی، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، یہ بنی اسرائیل کی تاریخ، یہود کی بھی تاریخ، کئی واقعات مفسرین نے لکھے، اور ایک دوسرے کو نکالا جا رہا ہے۔ اب ایک تحریک چلائی جا رہی ہے، فنڈ ریزنگ کی جا رہی ہے، چلو بھائی ہمارے بھائی جو ہے وہ کہیں بیچارے قید کر دیے گئے، ان کے لیے پیسہ تلاش کرنا ہے، پیسہ جمع کرنا ہے ان کو چھڑانے کے لیے۔ واہ، یہ پہلے حکم پر عمل نہیں کر رہے، نکال باہر کر رہے ہو، لڑائیاں کر رہے ہو، اور اب فنڈ ریزنگ کر رہے ہو، پیسہ جمع کر رہے ہو ان کو چھڑانے کے لیے۔ بھائی دونوں حکم اللہ کے ہیں نا، تو دونوں پر عمل کرنا ہے، تو کیوں خانہ جنگی کر کے ایک دوسرے کو نکالا؟ یہ پک اینڈ چوز، ایک حکم مانا ایک نہ مانا، کچھ پر عمل ہے کچھ پر عمل نہیں، یہ ہے جزوی طور پر دین پر عمل، یہ ان کی حرکت تھی۔ آج ہم بھی اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں اور آگے اللہ تعالیٰ کا تبصرہ سنیں، بڑی سخت بات ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو ایک حصے کو نہیں مانتے؟ کیا پس منظر آیا؟ ایک حکم پر عمل ہے، دوسرے کا انکار ہے، دوسرے پر عمل نہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ ڈیوائیڈ کیوں کر رہے ہو دین کو؟ یہ جزوی اطاعت کیوں کر رہے ہو؟ یہ بٹس اینڈ پیسز میں بات کیوں چل رہی؟ یہ پک اینڈ چوز کا معاملہ کیوں چل رہا ہے؟ دل چاہا تو عمل کیا، دل چاہا تو رد کر دیا۔ تمہاری مرضی تھوڑی چلے گی، اللہ کی مرضی چلے گی۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، تو تم میں سے جو ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن سخت عذاب کی طرف ایسے لوگوں کو لوٹایا جائے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اے لوگو تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں۔ دنیا میں ذلت اور رسوائی اور آخرت میں شدید عذاب، کن کے لیے؟ کتاب ماننے والے، دین کو ماننے والے، پیغمبر کو ماننے والے۔ دین کے حصے بکھرے کر دیے، اللہ کہہ رہے ایک حکم مان لو ایک کو نہیں مانتے، دنیا میں ذلت اور رسوائی ملے گی، آخرت میں شدید عذاب ملے گا۔ سخت بات تو ہے نا۔ آج کتاب کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس۔ نماز تو ادا کر رہے ہیں، روزہ تو رکھ رہے ہیں، سود نہیں چھوڑ رہے، بے حیائی کو نہیں چھوڑ رہے، بے پردگی کو نہیں چھوڑ رہے، زکوٰۃ دے رہے ہیں، جوا نہیں چھوڑ رہے، شراب نہیں چھوڑ رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آج حالت کیا ہے امت کی؟ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے آج وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آج غریب الغرباء ہے۔ کیوں ذلت اور رسوائی؟ قرآن کی آیت بتا رہی ہے، یہ ہم سب کے لیے رہنمائی، اٹس اے لیونگ بک فار دا لیونگ پیپل۔ اللہ تعالی ہمیں معاف رکھے اور پورے کے پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد ہوا اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید دی آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی۔ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، سو ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں یہ جزوی اطاعت سے محفوظ رکھے اور پورے کے پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اگلا رکوع شروع ہوتا ہے بنی اسرائیل کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کا بیان. یہود کو حسد ہوا یہ ہم سے نبوت لے کر بنی اسماعیل میں ان کو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو کیوں دے دی گئی, یہ ان کی ریشہ دوانیوں کا ذکر اگلے رکوع میں آ رہا ہے. فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی تورات, وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ, اور ہم نے ان کے بعد پے در پے رسولوں کو بھیجا. عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 14 صدیاں مستقل رسول آتے رہے. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو کھلی نشانی عطا کی. مریم علیہ السلام ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام, ان کو کھلی نشانی عطا کی. اور وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, اور ان کی مدد کی روح القدس کے ذریعے یعنی جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ, پھر کیا جب تمہارے پاس کوئی رسول اس کے ساتھ آئے جو تمہارے جی نہیں چاہتے تھے تو تم نے تکبر کیا, تم نے نافرمانی کی, پیغمبر کی بات کو رد کر دیا. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ, پس ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا. وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ, اور ایک گروہ کو تم قتل کرنے لگے. معاذ اللہ, یہ بنی اسرائیل کی تاریخ بعض انبیاء کو انہوں نے شہید تک کیا. معاذ اللہ, یہ ان کی حرکتیں بار بار قرآن پاک بیان کر رہا ہے ہماری عبرت اور سبق آموزی کے لیے. اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دور ترجمہ قرآن کا سلسلہ مزید آگے ہم بڑھائیں گے. اللہ تعالیٰ میری, آپ کی, ہم سب کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے. اللہ قرآن پاک سے تعلق کی مضبوطی عطا فرمائے, جہنم سے آزادی عطا فرمائے, اور جنت الفردوس میں ہم سب کو جگہ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.